الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو مسلمانوں میں پیدا فرمایا اور اپنے آخری اور محبوب نبی سید الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب فرمایا۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اس چیز کی طرف بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ رب کائنات نے ہمارے اوپر جو احکامات فرض فرمائے ہیں، جب تک ہم ان کی بجا آوری نہیں کریں گے، جب تک ہم ان پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کامل مسلمان تصور نہیں کر سکتے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، جو ہمارے اوپر فرض کردہ چیزیں ہیں، ان میں سب سے اہم جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ ہر مسلمان بالغ پہ مرد ہو یا عورت ہو، دن میں 5 مرتبہ اس پہ ادائیگی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ نماز کو کسی لحاظ سے بھی انسان نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی بہت ساری نمازیں قضا کر دی ہیں اور اس کے دل کے اندر اب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کی وہ قضا شدہ نمازیں ادا کرنا چاہتا ہوں، کس طریقے سے ادا کروں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان شریف کا جب مہینہ آتا ہے اور رمضان شریف کا جو آخری جمعہ آتا ہے جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس جمعہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ ان تک یہ میسج پہنچتا ہے کہ اگر کوئی شخص آج کے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اس کی ساری زندگی کی قضا شدہ نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے آپ کی زندگی کی قضا شدہ نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ جو نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، آپ کے ذمہ وہ رہے گی اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب قضائے عمری جس چیز کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی ساری قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو قضائے عمری کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد اس نے 10 سال نماز کے بغیر اپنی زندگی گزار دی۔ اللہ ہر ایک کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ تو 50 سال کے 60 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ 80 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی تقریباً ساری نمازیں ہی معدود چند کے علاوہ وہ قضا کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی جو نمازیں قضا میں نے کی ہیں اب مجھے وہ ادا کرنی چاہیے، تو اس آدمی کو نماز کی قضا کا طریقہ یہ بہترین ہے کہ وہ اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرنے کے بعد یہ اندازہ کر لے کہ میری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ اگر نہ بھی کرے تو وہ ہر نماز کے بعد ایک نماز کم از کم وہ قضا ادا کرنا شروع کر دے۔ فجر کی جب وہ 2 رکعت ادا کرے فرائض، اس کے ساتھ وہ فجر کے 2 فرض قضا بھی کر لے، ظہر کے 4 فرضوں کے ساتھ 4 فرض قضا کر لے، عصر کی نماز کے ساتھ وہ 4 عصر کے فرض وہ قضا کر لے، مغرب کی نماز کے ساتھ 3 فرض قضا کر لے، عشاء کی نماز کے ساتھ 4 فرض اور 3 وطروں کا قضا کرنا یہ واجب ہے۔ اس طرح وہ شخص اپنی زندگی کی جب نمازوں کا قضا کرنا شروع کرے گا تو اس کو قضائے عمری کہا جاتا ہے۔ اب قضائے عمری کے لیے یہ تعین کرنا کہ یہ کون سی نماز وہ قضا ادا کر رہا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دل میں یہ ارادہ رکھے، نیت کرے کہ میری زندگی کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے فجر کی، وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ میری زندگی کی جو
سب سے پہلی زور قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، اسی ترتیب سے وہ اپنی زندگی کی سب سے پہلی، اس کے بعد والی، اس کے بعد والی، اس طریقہ سے وہ نیت کر کے اپنی زندگی کی باقیہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نمازیں زیادہ قضا ہو چکی ہیں اور وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اگر اس شخص کو زندگی وفا نہیں کرتی اور مہلت نہیں ملتی تو یقیناً اللہ کی بارگاہ کے اندر امید کرنی چاہیے کہ رب کائنات اس کی اس نیت کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے باقی نمازیں اگر اللہ چاہے تو وہ معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی نمازیں کم قضا تھی اور اس نے زیادہ قضا ادا کر لی ہیں تو وہ جو بقیہ نمازیں ہوں گی اللہ ان کو نوافل کے طور پہ اس انسان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے وہ اس کو قضا کر لینا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کیا فجر کے وقت اگر کوئی شخص نماز قضا کرے یا عصر کے بعد اگر کوئی شخص نماز قضا کرے تو کیا اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ فجر کی نماز جب ادا کی جاتی ہے طلوع صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں ہم کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عصر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے غروب آفتاب تک ہم کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم کوئی نفلی عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان اوقات کے اندر ہم نفلی عبادت نہیں کر سکتے تو عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان اوقات کے اندر ہم کوئی قضا شدہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قضا شدہ نماز کا ادا کرنا وہ نفل نہیں ہے بلکہ وہ بھی فرض ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فجر کے وقت اگر کوئی نماز کو قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ قضا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر اپنی کسی قضا شدہ نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ یہ اب بڑی غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ جو 3 اوقات ہیں، پہلا وقت ہے کہ جب آپ کا سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج کی پہلی کرن کے طلوع ہونے سے نکلنے سے لے کر کم از کم 15 سے 20 منٹ کا جو وقت ہے، اس وقت کے اندر نہ آپ کوئی نماز قضا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس دوران آپ کوئی نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو زوال کا وقت ہوتا ہے 15 سے 20 منٹ کا وقت، اس دوران بھی آپ کوئی نماز قضا نہیں کر سکتے، اس کے اندر بھی آپ کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا جو مکروہ تحریمی وقت بتایا گیا ہے وہ غروب آفتاب سے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے کا وقت ہے۔ اس وقت آپ کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے اور اس دوران آپ کوئی نماز قضا نہیں کر سکتے۔ یہ جو 3 اوقات مکروہ تحریمی بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر آپ کسی نماز کی قضا بھی نہیں کر سکتے۔ باقی فجر کے وقت، عصر کے وقت آپ کوئی نفلی عبادت ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان اوقات کے اندر آپ اپنی قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو نماز باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قضا ہو بھی جاتی ہے تو اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ان قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی کر سکیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز کے حوالے سے ہمارے اوپر کم سے کم بوجھ باقی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔